الرحیم الحمدللہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا الشفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد قال الله تعالى حق سبحانه في كتاب المجيد وخطاب الحميد وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ عبادت میں اضافہ کیجئے سلیوات سارے چاہے دعا ہے خداوند عالم ہم سب کی حاضری عبادت میں شمار فرمائے، جو دعائیں آپ ذہنوں میں لیے فرش عزا پہ تشریف فرما ہے، ان دنوں کا صدقہ، ان شبوں کا صدقہ، اس ذکر کا صدقہ مالک سب کی دعائیں قبول فرمائے، مجلس کے بانیان کے میرے مالک رزق میں برکت عطا فرمائے، ہماری پاکستان کی افواج سمیت جو سلامتی کے ادارے ہیں مالک ان کی حفاظت فرمائے، ہماری سرحدوں کا اللہ تحفظ فرمائے، اور سب سے بڑی دعا کیجئے ولی الامر مولا کی ظہور پاک میں میرے مالک تاجیل فرمائے۔ آپ تھوڑے نہیں بہت کافی ہے، اگر زحمت نہیں سمجھ رہے تو ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک سلوات لیکن مشترکہ سازش ہے۔ اجازت ہے جی میں بات کر سکتا ہوں؟ صاحبان گرامی قدر، جیسا کہ آپ صاحبان کو معلوم ہے کہ یہ مہینہ محرم کا آخری مراحل میں ہے۔ محرم کا مہینہ اس قربانی کی یاد دلاتا ہے جس میں حسین ابن علی نے اپنا سب کچھ دے کے اللہ کا سب کچھ بچا لیا۔ آپ جیئے، آپ زندہ اس بہت شکریہ، میں یہ لفظ پھر کہہ رہا ہوں، قربانی کی کربلا میں بہت شکریہ سر، حسین ابن علی نے اپنا سب کچھ دے کے اللہ کی ہر شے بچا لی۔ قرآن بچا قربانی کربلا سے، دین بچا قربانی کربلا سے، اسلام بچا قربانی کربلا سے، رسالت بچی قربانی کربلا سے۔ پتہ نہیں آپ ذہنی طور پہ متفق ہیں یا نہیں، توحید بچی۔ آپ ذرا فہمت فرمائیں تھوڑا، قربانی کربلا سے۔ دیکھیں میری کٹھیالہ میں پہلی حاضری ہے، مجھے نہیں پتا یہاں پہ مذہب کتنے ہیں، یہاں پہ برادریاں کتنی ہیں، یہاں پہ نظریات کیسے کیسے ہیں، لیکن میں مہمان ہوں سارے علاقے کا، سید ہونے کے ناطے، اولاد رسول ہو کے مسلمانوں کے شہر ہیں، مسلمانوں کی بستیاں ہیں، لائیو پروگرام چل رہے ہوتے ہیں، کیمرے موجود ہیں۔ میری مسلمانوں سے اپیل ہے، زد میں ٹائم ضائع کر رہے ہو، اتنی عزتوں والی قربانی شیعوں کے کھاتے میں ڈال کے اپنے ڈیروں پہ مطمئن بیٹھے رہنا کو عقل مندی ہے؟ نہ میری بات پہ آپ دھیان دیں، یا تو یہ ہونا کہ آپ قربانیوں کی یاد منانے کے عادی نہیں تھے۔ مسلمانوں، آپ قربانیوں کی یاد یا تو نہ مناتے ہوتے۔ محرم سے پہلے ابراہیم کے بیٹے کی قربانی تھی، زحمت فرمائیں ذرا میری بات ہے، اس قربانی میں کوئی بندہ پیچھے تھا؟ اور بڑی عجیب ماشاءاللہ آپ کے ذہنوں میں دن رات مجالس سنتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل سے کہا، یہ آیتیں ہیں، میں کوئی افسانہ یا خیال پیش نہیں کر رہا۔ ابراہیم نے کہا، یا بنیا، بیٹا میں نے خواب دیکھے، ارا فی المنام، میں نے خواب
دیکھیں کیا دیکھیں انی اذبحک کہ میں تجھے ذبح کر دوں. ابراہیم کہہ رہا ہے بیٹا میں نے خواب دیکھا میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. اگر نبی ہم جیسا ہوتا اسماعیل کہہ دیتا بابا خواب خیال ہوتے ہیں. منڈی والوں ذرا زحمت فرمائیں کہ میری بات پہ توجہ فرمائیں. لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. بیٹے نے آگے سے کہا شابت فلمات عمر بابا جو حکم ہوا ہے وہ کرتے کیوں نہیں. نبیوں کے خواب خواب نہیں ہوتے امر ہوتا ہے حکم ہوتا ہے. پھر اسماعیل بھی ذہنی طور پہ قربانی کے لیے تیار ہے اور ابراہیم کے اختیار میں جو کچھ تھا ابراہیم نے کر دیا. اب نبیوں کی لسٹیں اٹھائیں 1,24,000 نبی ہیں. 1,24,000 مکمل نہیں ہوتے جب تک ان میں ابراہیم نہ ہو. پھر نبیوں میں 313 رسول ہیں. 313 رسول مکمل نہیں ہوتے جب تک ان میں ابراہیم نہ ہو. پھر ان میں سے 5 اولو العزم پیغمبر ہیں. پیغمبر پورے نہیں ہوتے جب تک ان میں ابراہیم نہ ہو. نبی بھی تھا رسول بھی تھا پیغمبر بھی تھا. زوجہ سے کہہ رہا تھا دعا کرنا امامت والے پیپر حل کر لو. زحمت فرمائے ذرا زحمت فرمائے میری بات پر دھیان دیں. بیوی حیران ہو کے کہتی ہے کون سا منصب ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے. نبی آپ پہلے سے ہیں رسول آپ پہلے سے ہیں اولو العزم پیغمبر آپ پہلے سے ہیں. صاحب شریعت امام بن کے کیا کریں گے. ابراہیم نے کہا سوادی وکر ہے پھر میری مرضی سورج نکلنے دو یا میری مرضی سورج نہ نکلنے دو. اور صاحبان گرامی قدر باقی عہدے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ باقی منصب بغیر امتحانوں کے مل گئے. امامت بغیر امتحان کے نہیں ملی. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. خدا فرماتا ہے وہ وقت یاد کرو جب ہم نے ابراہیم کی آزمائش کی. ابراہیم کو پرچے حل کرنے پڑے سارے پرچے دیتا گیا. امامت کب ملی جب بیٹے کے گلے پہ چھری رکھ دی. تو امامت وہ منصب ہے جو بیٹے دینے سے ملتا ہے بیٹیاں دینے سے تھوڑی ملتا ہے. چلا دی چھری. اچھا میرا خیال ہے آپ منڈی کے علاقہ میں پڑھنے کے لیے مولوی کا واقف ہونا ضروری ہے. حضرت آپ صرف واقف کار بندے کو سبحان اللہ شاید کہتے ہیں. اور آج تو مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے بادشاہ بانی مجلس نے فیتا مار کے بندے بٹھائے ہیں. یہاں وہ بیٹھیں گے جو نعرہ لگائیں گے یہاں وہ بیٹھیں گے جو سبحان اللہ کہیں گے یہاں وہ بیٹھیں گے جو جزاک اللہ کہیں گے. بکھرے بکھرے وہ بیٹھیں گے جو انا للہ پڑھتے رہیں گے تاکہ مولوی یہاں پہ نہ رہیں. یار ذرا مزاج بناؤ پتنی زندگی میں پھر آنا ہے یا نہیں آنا. آپ زحمت فرمائیں بات پہ توجہ دیں آپ. اور ویسے بھی مہربانی صاحب ویسے بھی دیکھیں میں بہت کم آیا ہوں آپ کے شہر میں آپ کے اس علاقہ میں. ممبر کے قریب بیٹھنا جرم نہیں ہوتا ممبر پہ قبضہ کرنا جرم ہوتا. بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ مہربانی صاحب مہربانی صاحب. اب صاحبان محترم وقت میں آپ کا زیادہ نہیں لینا چاہ رہا ہوں مصروفیات کے دن ہے ظاہر ہے آپ کو بھی انداز ہے. ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کے گلے پہ یہ ان کے اختیار میں یہی تھا نا کہ وہ چھری چلا دیتے وہ چلا دی. مالک کی مرضی. جب پٹی ہٹی تو دمبا ذبح ہوا پڑا تھا. اس دمبے کے بارے میں سارے مذہب متفق ہیں کہ وہ جنت سے اتارا گیا. وہ دمبا جو ذبح ہو گیا اسماعیل والی جگہ پہ وہ جنت سے اتارا گیا وہ جنت سے نازل ہوا. اس دمبے کی نقلیں 10 ذی الحج کو گلیوں میں دمبے بکرے چھترے آپ اور ہم دیکھتے ہیں. اصل نہیں ہے اصل کی نقل ہے. نقل کو عربی میں شبیہ کہتے ہیں.
اسماعیل کے جانور کی شبیہیں پورے ملک میں پھرتی ہیں، کسی کا نکاح بھی نہیں ٹوٹتا۔ اور ایک مہینہ بعد حسین کے ذوالجناح کی شبیہ بازار میں آ جائے، دکانوں پہ نہیں، میں مصحف نہیں پڑھ رہا ہوں، دکانوں کے تھڑوں پہ اٹھ کے کہتے ہیں جی ہم بڑی عزت کرتے، ہم بھی اہل بیت کو مانتے ہیں، ہم گھوڑے کی عزت کرتے، لیکن اگر یہ گھوڑا کربلا والا ہوتا، مطلب دیکھو بچوں کے ذہن کیسے مولڈ کا، اگر یہ گھوڑا پھر عزت کرتے، یہ دمبے جنت والے ہیں جنہیں گلیوں میں لیے پھر رہے ہیں۔ اور صاحبان میں مہمان ہو کے مسلمانوں سے کہہ رہا ہوں، ذی الحج ابراہیم کے بیٹے کا تھا، محرم محمد کے بیٹے کا ہے۔ ذی الحج تم سارے مل کے مناتے ہو، حالانکہ کلمہ کسی نے بھی ابراہیم کا نہیں پڑھا۔ نہیں، اس طرح مجھے موسم کا پتہ ہے، گرمی کا پتہ ہے، لیکن ذہن ملا میرے ساتھ آپ، کلمہ کسی نے بھی ابراہیم کا نہیں پڑھا، کلمہ سب نے محمد کا پڑھا ہے۔ لیکن جب ابراہیم کے بیٹے کی قربانی کا دن آتا ہے، پھر سارے فرقے اکٹھے ہو جاتے ہیں، قربانی اہل سنت کے گھر ہوتی ہے، گوشت وہ شیعوں کے گھر بھجواتے ہیں، قربانی اہل حدیث کے گھر ہوتی ہے، گوشت وہ سنیوں کے گھر بھجواتے ہیں، قربانی دیوبندی دیتے ہیں، گوشت بریلوی لیتے ہیں، نہ کسی کا مذہب خطرے میں، نہ دین خطرے میں، نہ عقیدہ خطرے میں، نہ عمل خطرے میں، نہ اسلام خطرے میں، نہ ایمان خطرے میں، وہ ابراہیم کے بیٹے کی یاد تھی۔ یہ محمد کے بیٹے کی یاد ہے، ابراہیم کے بیٹے کے دنوں میں سارے فرقے مل جاتے ہو، اور محمد کے بیٹے کے دنوں میں شیعوں کو علیحدہ کر دیتے ہو، اور تم نے قیامت کے دن ابراہیم کے متھے لگنا ہے یا محمد کے متھے لگنا ہے؟ متوجہ ہیں سرکار آپ؟ اور ایک صاحبان ذرا تھوڑی زحمت فرمائیں گے آپ یہ محسوس کریں کہ قدرت کا اختیار ہے نا کہ اس نے یہ قربانیوں والے مہینے بلا فصل رکھ دی۔ ذی الحج اور محرم کو اللہ نے، اچھا رمضان کا چاند شام کو رویت ہلال والے اعلان کرتے ہیں، یہ بھی سنا مہربانی کہ جی چاند رمضان کا، میں مثال دے رہا ہوں، آپ چپ یوں کر گئے کہ جیسے اگلا چند روزیاں دا چڑھ یار میں ایک بات کر رہا ہوں، بہت شکریہ، جواب دیا کریں سارے جواب۔ رمضان کا چاند نظر آتے ہی صبح روزہ رکھ لیا جاتا ہے نا، بول پڑھیں یار، دو چار بندے تو بول۔ رمضان کا جب چاند اعلان ہوتا ہے کہ رمضان کا چاند نظر آ گیا ہے تو روزہ صبح ہو جاتا ہے نا۔ ذی الحج کا چاند نظر آتے ہی سویرے مولوی قربانی کیوں نہیں کرتے؟ نہیں ذرا آپ میرے بھائی ہیں، محترم ہے میرے بھی، میں چوتھی دفعہ کہہ رہا ہوں کہ جب رمضان کا چاند نظر آتا ہے صبح روزہ رکھ لیتے ہو۔ ذی الحج میں قربانی کا چاند نظر آتے ہی سویرے پہلے قربانی یکم ذی الحج کو کیوں نہیں؟ تیرے اختیار میں نہیں ہے، قدرت چاہتی ہے 9 دن تیاری کرو، 10ویں دن قربانی، تاکہ محرم سے پہلے تمہیں عشرہ منانا آ جائے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ شیعہ سنی بھائیو، یہ مالک کا نظام، اور یہ دونوں قبیلے صرف قربانیوں میں ذی الحج اور محرم، ان کے صرف مہینے اکٹھے نہیں۔ مسلمان جو اپنی نمازوں میں سلام پھیرنے سے پہلے درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، یہ درود میں بھی دونوں اکٹھے ہیں۔ اب ذی الحج ہے ابراہیم کے بیٹے کی قربانی۔ موسموں کا اثر وہ لیتے ہیں جن کے مرشد موسمی ہوتے ہیں۔ مجھے نہیں پتا یہاں ٹمپریچر کتنا ہے، لیکن مجھے آپ کے چہروں سے محسوس ہو رہا ہے کہ موسم، میں تو اے سی کیبن میں بیٹھ کے بات کر رہا ہوں، میں بھی تو آپ کے ساتھ ہوں، لہذا ہمت کرو یار، تھوڑی ہمت کر کے میری بات پہ دھیان دیں۔ ذی الحج ابراہیم کے بیٹے کی قربانی ہے نا، محرم محمد کے بیٹے کی۔ ایک بندہ کہتا ہے جی دونوں قربانیوں میں فرق کتنا ہے؟ اور فرق اتنا ہی ہے جتنا محمد اور ابراہیم میں ہے۔
کیا کہنے منڈی والوں ذرا زحمت فرمانا. جتنا ابراہیم اور محمد عربی میں فرق ہے اتنا قربانیوں میں فرق ہے. یہی سبب ہے جسے حیوانوں کے خون کی سلامی ملے اسے اسماعیل کہتے ہیں, جسے انسانوں کے خون کی سلامی ملے اسے حسین ابن علی کہتے ہیں. اسماعیل کو سلامیاں ملتی ہیں مگر حیوانوں کے خون کی. بیٹھ جا میری جان, تشریف رکھ لے یار. آیا میں پہلی دفعہ مڑ مڑ کے آ کے بیٹھتے ہو ممبر کے قریب, میں سمجھا کو ذاکر پڑھنا لا پہ. اور بیٹا تو مولائی بیٹا لگ رہا ہے چہرے سے, ایک بات یاد رکھنا, جب آگے بیٹھتے ہیں تو پہلے آنا چاہیے. بندہ اچھا نہیں لگتا, آنا 40 سال بعد نمبر پہلے پہ کب ترتیب فائدہ ہو. یا علی ان دونوں کے سر مہربانی سر, آپ کی سوچوں سے بھی جلدی میں نے خداحافظ کہنا ہے. ان دونوں کا صرف مہینوں کا تعلق نہیں ہے. مسلمانوں سے پوچھو درود ابراہیمی نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے, اختتام نماز سے پہلے درود ابراہیم. اور یہ میں ایک فخریہ کہتے ہیں جی فخر کرنا اچھا نہیں ہوتا, لیکن آل محمد اگر سہارا ہو تو فخر کیا جا سکتا ہے. میں فخریہ کی جملہ کہنے لگا ہوں, اور وہ جملہ یہ بچے, یہ نوجوان, یہ ماتمی, میں ان سے کہہ رہا ہوں. بزرگوں نے تو بزرگ علماء سنے ہوتے ہیں, انہیں زیادہ بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی, لیکن میری نوجوان نسل سے اپیل ہے کبھی شکوہ نہ کرنا کہ یونیورسٹی کی کلاس میں میں اکیلا ہوں, کبھی نہ سوچنا میں کالج میں اکیلا ہوں, کبھی نہ کہنا پنڈ میں میرا گھر اکیلا ہے. تیرے چھٹے مولا فرماتے ہیں ہم اپنے شیعوں کو اکیلا نہیں رہنے دیتے, ہم ان کے ساتھ ہوتے ہیں, ہم ان کے پاس ہوتے ہیں. لہٰذا اس فخر کے ساتھ میں یہ فقرہ کہنے لگا ہوں. آپ جہاں بھی ہو بیٹا, جیسے بھی ہو, حکومتیں جیسی بھی ہیں, اسمبلیاں جیسی بھی ہیں, تنظیمیں جو کچھ بھی کر رہی ہیں, دہشت گرد مولوی جتنی بھی پریس کانفرنسیں کر رہے ہیں, تم نے کبھی زندگی میں پریشانی والا بوجھ نہیں لینا. اس ملک کے بازاروں میں سینہ تان کے چلا کرو, اس ملک کی گلیوں میں سر اٹھا کے چلا کرو. خدا کی قسم جو کرم اللہ کا شیعوں پہ ہے کسی اور فرقے پہ ہے ہی نہیں. جو کرم, آپ چپ رہیں گے مجھے تو کھوڑا, جتنا کرم اللہ کا شیعوں پہ ہے, میں کوئی بیٹھک میں باتیں کر رہا ہوں, میں کوئی ڈرائنگ روم میں کہہ رہا ہوں, میں کیمروں کے سامنے کہہ رہا ہوں, اپنی بات کا ذمہ دار ہوں. جتنا کرم اللہ کا شیعوں پہ ہے کسی اور فرقے پہ ہے ہی نہیں. یہ تھوڑا کرم ہے, یہ میری جان تھوڑا کرم ہے کہ دنیا جنہیں اپنا مرشد مانتی ہے, ان کے مرشد بھی تیرے مرشدوں پہ درود نہ پڑھے ان کی نماز نہیں ہوتی. ان کی مجبوریوں پہ ترس آتا ہے ان کی مجبوریوں پہ. کہتے یہ ہے جی یہ بریلوی جی سیدی مرشدی یا نبی پہ لگے ہوئے ہیں, شیعہ یا علی پہ لگے ہوئے ہیں, بس اللہ والے تو ہم ہیں. لیکن اللہ والے ہو تو پورے دنوں کے بنو, پھر ہمت ہے تو اللہ تک رہو. میرے لیے اللہ کافی ہے, یہ تجھ سے اللہ نے کہا تھا کہ کہہ دو اللہ کافی ہے. اللہ نے محمد سے کہا تھا قل حسبی اللہ, محمد ان بت پرستوں سے کہہ دے کہ میرے لیے میرا اللہ کافی ہے. اللہ کو کافی کہنے کے لیے بندے کو محمد ہونا چاہیے. تو گلیوں میں سٹیکر چھپوا کے پھر رہے, تو رکشے کے پیچھے لکھوا کے پھر رہے. میرا بیسک تعلق گجرانوالہ سے ہے, وہ تو ہجرت بچوں کے تعلیمی سلسلے لاہور شفٹ ہو گئے. گجرانوالہ جغرافیہ کی مجبوری نہ ہوتی تو سعودیہ کی تحصیل ہوتی. مہربانی سے میں نے پورے ملک میں کوئی جملہ کہا ہے کہ گجرانوالہ میں جو رکشے بھی پھرتے ہیں نا, ان کے پیچھے لکھا ہوتا ہے میرے لیے بس میرا اللہ کافی. اگر رکشے والے کے لیے اللہ کافی ہوتا تو سواریوں کے پیچھے کھجل کیوں ہوئی.
ماشاءاللہ پنچایتی بندے بیٹھے ہوئے ہیں، سیانہ مجمع بیٹھا ہوا ہے. یہ پلاننگ ہے بہت بڑی. یہ پلاننگ ہے کہ بچے طلبہ و طالبات یونیورسٹی میں جائیں، کالج میں جائیں، بچوں کی نظر پڑے میرے لیے میرا اللہ کافی. ان کے ذہن میں بیٹھ جائے کوئی پنجتن پاک نہیں، کوئی آل طہار نہیں، کوئی مولا مشکل کشا نہیں، بس میرے لیے اللہ. اگر اللہ کافی ہے تو پریکٹیکل اپنا ٹھیک کرو، اور جب آذان دینے لگو پھر 4 دفعہ کہو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. 4 دفعہ اللہ اکبر کہہ کے آذان ختم کر لو، کیونکہ اللہ کافی ہے. کہتے ہو اللہ کافی ہے اور اللہ اکبر کے فوراً بعد کہتے ہو اشہد ان محمد رسول اللہ. اور تم ہم سے علی ولی اللہ پوچھتے تھے، ہم جناب سے محمد رسول اللہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کس وجہ سے محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں. اور ترس کرنے والی بات تو یہ ہے کہ نماز شروع اللہ کی کرتے ہیں اور پھر اللہ کے ترلے لیتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. میں سرکاری ترجمہ کر رہا ہوں، پلیز اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. 52 سال ہو گئے نمازیں پڑھتے ہوئے، اب بھی کہہ رہے ہیں سیدھا راستہ دکھا. اللہ جانے تجھے کب نظر آنا. نہیں آپ تو شرما کے سن رہے ہیں. مجھے یہ توقع نہیں تھی آپ اس طرح رسپانس دیں گے. آپ ذرا زحمت فرمائیں. یا اہلیہ. اور اس کے فوری بات کہتے ہیں صراط الذین انعمت. آپ کو یاد ہے آیتیں بولا کریں آپ. اللہ راستہ ان لوگوں کا دکھا جن لوگوں پہ تیرے انعام نازل ہوا. اور تم کہتے تھے اللہ کافی ہے، اللہ سے کہہ رہے ہو راستہ ان لوگوں کا دکھا. کبھی اپنے مذہبوں میں رہ کے اتنا ہی سوچ لے وہ لوگ کون ہیں جن کے بغیر نماز نہیں ہو رہی. اور کسی مسلک میں اس آیت کا ترجمہ یہ نہیں ہے کہ راستہ ان لوگوں کا دکھا جن کے پاس دولت بہت ہے. راستہ دولت والوں کا نہیں ہے. اچھا کچھ بندے میں نے گھور دیو میرا کوئی لین دین دا رولا تے نہیں تو اڑنا. اور خدا دا نا جیو ذرا اور کچھ مطلب ریلیکس ہو کے بیٹھو گیا. مطلب اپنے آپ کو کھچاؤ تناؤ میں رکھ کے مجلس میں بیٹھنا یہ مناسب نہیں ہوتا. میں پوری ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، گرامر مذہبوں کی محتاج نہیں ہوتی. صراط الذین انعمت علیہم کا ترجمہ کسی مسلک میں یہ نہیں ہے کہ دولت والوں کا راستہ دکھا. نہیں، راستہ نعمت والوں کا. دولت اور ہے، نعمت اور ہے. دولت کے سہارے ستاروں تک جا تو سکتے ہو، لیکن دولت کے سہارے بیٹی کی شادی پہ ستارے کمی بنا کے نہیں لا سکتے. ان اپنے قبلے کعبوں سے پوچھو یہ نعمتوں والے کون ہیں. اور اگر پھر بھی تیرے مولانا نہیں بتا رہے، تمہاری نماز خود گواہ ہے کہ نعمتوں والے کون ہیں. کہتے ہیں جی ہماری نماز. میں نے کہا کہنے لگا کہاں؟ میں نے کہا جب سلام پھرتے ہو کیا کہتے ہو؟ کہنے لگا جی درود ابراہیمی لازم پڑھنا پڑتا ہے. درود ابراہیمی جیسے پڑھتے ہیں بھائی میں ویسے ہی پڑھ رہا ہوں، آپ نے پریشان نہیں ہونا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اب میری ملت کے بچوں سے اپیل ہے، اپنے پروفیسروں سے پوچھو یہ نماز اللہ کی تھی، اس میں آل محمد کہاں سے آ رہے ہیں؟ اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. ترجمہ آپ کے ذہنوں میں ہے، جو کبھی کبھی آتے ہیں ان کے لیے کرنا پڑتا ہے. اللہ درود بھیجو پر محمد کے اور ان کی آل پہ. کما صلیت جیسا تو نے درود بھیجا اوپر ابراہیم کے اور ابراہیم کی. میری ایک مسلمانوں سے اپیل ہے، تاریخ اسلام اگر پڑھے نا تو اس میں ایسے ایسے ہمیں بندے بھی نظر آتے ہیں جنہوں نے جمعہ کی بجائے بدھ کو پڑھایا.
ویسے آپ چپ بھی اچھے لگتے ہیں، خیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن اگر تھوڑی ہمت کر لیں گے تو آسانی ہوگی۔ اسلامک ہسٹری میں ایسی شخصیات بھی ملتی ہیں جنہوں نے فجر کے 2 فرض پڑھانے کی بجائے 4 پڑھا کے پھر نمازیوں سے پوچھا تھا یہ موڑ ہوئے تھے اور پڑھا۔ ہاں بچوں، یہ بات آپ آگے کر سکتے ہیں۔ میری بات پہ آپ کا توجہ، دھیان تو ہے نا آپ کا۔ میں نے میں نے لفظ کہے ہیں کہ جمعہ بدھ کو اسلام میں پڑھایا گیا، اور جنہوں نے پڑھا وہ مطمئن تھے کہ ساڈا ہو گیا ہے۔ بھئی اگر جمعہ، میری طرف دیکھیں، آنے والے بھائییں بیٹھ جائیں گے، جمعہ اگر بدھ کو پڑھ لیتے ہو، فجر کے 2 فرضوں کی جگہ پہ 4 پڑھ لیتے ہو، تو کبھی درود میں باب آدم کو بھی راضی کر لو جب اچھے موڈ میں ہوتے ہو۔ ابراہیم میں بھی درود پڑھے جا رہے ہو، ابراہیم ہی پہ پڑھے جا رہے ہو۔ میں نے اہم میسج دینا ہے، آپ بنیادی کریں گے، مجھے دکھ ہونا ہے۔ خدا کے لیے ذہنی سماعت اپنا معیار ذرا بلند رکھیں۔ کبھی مسلمانوں جب اچھے موڈ میں ہوتے ہو تو درود اس طرح پڑھو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی آدم وعلی آل آدم انکا حمید مجید۔ کر حوصلہ، تیرا مولوی تجھے کچا کھا جائے گا، وہ کہے گا مت ماری گئی ہے، آدم کی آل پہ درود نہیں پڑھا جا سکتا، کیونکہ آدم کے بیٹوں میں ایک قاتل بھی تھا۔ اس کا مطلب ہے مولوی جانتے ہیں کہ قاتلوں پہ درود نہیں پڑھے جاتے۔ مہربانی جی، مہربانی سر، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ مشترکہ جواب دیں تو اجازت ہے میں بات تھوڑی کر لوں آپ۔ کما صلیت مہربانی علی ابراہیم، جیسے بھائی درود پڑھتے ہیں میں وہی پڑھ رہا ہوں۔ ایک لفظ میں کہہ رہا ہوں، ابراہیم ڈیرے دار نبی تھا۔ آپ ایسے چپ بھی اچھے لگ رہے ہیں، ہر رنگ میں آپ اچھے لگتے ہیں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، اللہ ابراہیم و آل ابراہیم، اللہ آل محمد پہ اسی طرح درود بھیجا جیسے تو نے ابراہیم کی آل پہ بھیجا۔ تیسرا میں لفظ کہہ رہا ہوں، ابراہیم ڈیرے دار نبی تھا۔ میں نے ڈیرے دار کہا ہے، آدھے سے زیادہ مجمع چپ ہو کے مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اگر منڈی بہاؤدین اور گجرات میں بھی ڈیرے داری نہیں نہ سمجھنی تو مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے میں امریکی بندوں میں باتیں کر رہا ہوں۔ اور ڈیرہ بلڈنگ کو نہیں کہتے، مہمان بھوکا نہیں جانا چاہتا۔ ہمارے پنجاب کا میری جان کلچر ہے، ہمارے کئی پنڈ ہیں جو پنڈ بندوں کی وجہ سے مشہور ہے۔ کیوں ان کی وجہ سے کیوں مشہور ہے؟ وہ ڈیرے دار تھے، وہ بغیر اطلاع کے مہمانوں کو کھانا کھلانے کا ہنر جانتے تھے۔ اور جو ڈیرے دار بندے ہوتے ہیں ان کا تعارف بڑی دور تک ہوتا ہے۔ جو ڈیرے دار بندے ہوتے ہیں مہمان نواز بندوں کو ڈیرے دار کہا جاتا ہے۔ ابراہیم اتنا بڑا مہمان نواز تھا کہ ساری زندگی مہمان اگر نہیں آیا تو نبی اللہ کا بھوکا رہ گیا، کھانا تب کھایا جب مہمان گھر پہ آئے۔ متوجہ جی، بسم اللہ جی، مہربانی سر۔ ابراہیم علیہ السلام اتنا بڑا، چلیں اگر آپ اجازت دیں، پتہ نہیں آپ کے مزاج پہ یہ گرا نہ گزرے اور بات میں لمبی نہ کر جاؤں، کیونکہ مولوی آج کل مجلسوں میں صرف برکت کے لیے رکھا جاتا ہے۔ اب پڑھنا تو ذاکروں نے ہوتا ہے، اب مولوی تو تبرکن بانی بندے نہیں کھلوندے جی، ایک ادھا مولوی پالو مجلس سے۔ لیکن میں جو باتیں کرتا ہوں یہ باتیں آپ کو کہیں نہ کہیں کام دیں گے۔ ان باتوں کی طرف آپ دھیان دیں، میری طرف دیکھیں، زحمت فرمائیں آپ۔ یہ آنے جانے کا یہاں کا سلسلہ اسی طرح چلتا ہوگا، لیکن آپ زحمت فرمائیں۔ میں جو ابراہیم علیہ السلام، وہ اتنا مہمان نواز تھا، بزرگ بھی بیٹھے ہوئے، اتنا مہمان نواز، پڑھے لکھے لٹریری چہرے بیٹھے ہوئے کہ فرشتے انسانی شکل میں مہمان بن کے آ گئے۔ ابراہیم اونا دا بھی لنگر پکا کے بہ گئے۔ ہاں آپ تفسیریں پڑھیں، تفسیریں جی، بسم اللہ، تفسیریں پڑھیں۔ مہمان میری طرف دیکھو، ان کا کوئی پرابلم ہے، کوئی مسئلہ ہے، وہ پتہ نہیں انہوں نے کتنی جگہیں بدلنی ہیں،
آپ میری طرف دیکھیں، مہمان فرشتے بشری شکل میں آ گئے۔ ابراہیم علیہ السلام، اجازت تو ہے نا، کھانا دسترخوان پہ لگا کے ابراہیم کہتے ہیں بسم اللہ شروع کیجیے۔ مہمانوں نے آگے سے کہا ہمیں تو بھوک ہی نہیں لگتی۔ ابراہیم نے کہا تم کون ہو؟ کہ لگے جی فرشتے ہیں، انسانی شکل میں اللہ نے ہمیں بھیجے، نبی بہت بڑا ہے لیکن فرشتے بشری شکل میں آئے۔ ابراہیم پہچان نہ سکا، لیکن ایک فرشتہ مدینے والے سیدوں کے دروازے پہ آیا تھا اور اس نے کہا میں درزی بن کے آیا ہوں۔ فضا نے کہا تھا جانتی ہوں جبرائیل ہو۔ مہربانی مہربانی مہربانی۔ یا علی کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ تو میں بار بار کہہ رہا ہوں ابراہیم مہمان نواز پیغمبر تھے، مہمان نواز رسول تھے، مہمان نواز نبی تھے، لیکن مسلمانوں میں ہر فرد اس بات کا قائل ہے کہ درود ابراہیمی میں آل ابراہیم کہنا پڑتا ہے۔ آل ابراہیم یہ قرآن میں بھی ہے، یہ نہیں ہے کہ کوئی مسلک اس کا انکاری ہے، سارے مذہب مانتے ہیں آل ابراہیم آل ابراہیم۔ ابراہیم مہمان نواز بندہ تھا، مہمان نواز بندوں کے یار دوست بڑے ہوتے ہیں، ابراہیم کے یار دوست بھی بڑے تھے لیکن درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے۔ کچھ بندے مہربانی صاحب مہربانی پریشان تو نہیں ہو رہے ہیں؟ درود ابراہیم کے بول پڑھو، بات میں کر رہا ہوں یار، کیمرہ مجھے کور کر رہے، آپ کیوں چپ ہیں؟ میں اپنی بات کا ذمہ دار ہوں۔ اور جب درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے، جب درود ابراہیم کے یاروں پہ ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے تو پھر ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے۔ درود جچتا ہی آل پہ ہے، درود سجتا ہی آل پہ ہے، اور مسلمانوں زندگی کا کوئی اعتبار نہیں۔ چار شیعوں کی ضد میں اپنی قبر اندھیری نہ کرو۔ جس قبیلے پہ نماز میں درود پڑھا جائے اگر ان کا نام لینا پڑے پھر امام حسن رضی اللہ نہ کہنا یہ درود والے ہیں۔ اگر ان کا نام لینا پڑے پھر امام حسین رضی اللہ نہیں، مجمع چپ رہے گا مجھے دکھ ہوگا۔ اگر امام حسن اور امام حسین اگر یہ دونوں شہزادے رضی اللہ ہیں پھر نماز والے آل محمد کون ہے؟ چار روزہ زندگی ہے، ضد میں نہ پڑھو، فرقے مسلک مذہب اپنے ایک بندہ پہ کہ شیعہ ذاکر مولوی دلیلیں اس لیے دیتے ہیں یہ بندیاں نو شیعہ کر دے پھرتے ہیں۔ اور ہمارا کوئی پروگرام نہیں ہے نئے بندے شیعہ کرنے کا، اسی اگلے سنبھال دے پھر لیں۔ جب درود والوں کا نام لو پھر رضی اللہ نہیں کہتے۔ یہ تھوڑا عرصہ پہلے شاید ماشاءاللہ لٹریری چہرے بھی موجود ہیں، نورانی روحانی ماحول ہے یہاں کا، مالک برکتیں اور رحمتیں اپنی نازل فرمائے۔ اس ذکر کا صدقہ ان گلیوں میں، ان محلوں میں، ان شہروں میں۔ پنجاب اسمبلی نے ایک قرارداد پاس کی، تحفظ بنیاد اسلام بل، اس کا نام رکھا گیا، اور وہ قرارداد ایم پی ایز نے کثرت رائے سے منظور کر لی۔ قرارداد کا لب لباب کیا تھا کہ جیسے اصحاب محمد کو رضی اللہ کہا جاتا ہے ویسے اولاد محمد کو بھی رضی اللہ کہا جائے گا۔ اساں ووٹ دیتے سن ایم پیاں نو گلیاں تے نالیاں بنان لیں، یہ دین بنان لگ گئے۔ سوچنے والی بات ہے، مطلب یہ قرارداد آپ کے، یہ میری کوشش ہوتی ہے میں یہ باتیں زندہ اس لیے کرتا ہوں تاکہ آپ کو اپنے ارد گرد کے معاملات کا پتہ چلتا رہے، باخبر رہیں آپ۔ اور وہ جھنگ سے
ایک ایم پی اے جنہوں نے یہ قرارداد پیش کی اور ہمارے سارے ایم پی ایز نے کثرت رائے سے منظور کر لی. اب تشریح ایک تو وقت نہیں ہے، دوسرا وقت نہیں ہے، لیکن کوئی بات نہیں. میری بات سنیں. وہ جنگ کے ایم پی اے نے جب قرارداد منظور ہو گئی نا کہ اولاد محمد کو امام حسن بھی رضی اللہ، حسین بھی رضی اللہ، جب یہ قرارداد پنجاب اسمبلی سے منظور ہو گئی، وہ قرارداد کی فوٹو کاپی لے کے جنگ اپنے جرنیل ابے کی قبر پہ گئے. منڈی والوں پتہ نہیں آپ ذہنی طور پہ کہاں ہیں، اور جرنیل ابے کی، آپ جی جرنیل ابے کی قبر پہ وہ قرارداد والی فوٹو کاپی رکھ کے خود قبر کی پیروں کی طرف بیٹھ گئے. میں نے کربلا گامے شاہ میں کہا تھا، میں نے کہا ایم پی اے صاحب آپ تو کہتے تھے مردے سنتے نہیں ہیں، یہ مردے فوٹو کاپیاں کب سے پڑھنے لگے؟ کیا کہنے. اور صاحبان محترم، قرارداد پاس ہونا اور ہے، قانون بننا اور ہے. یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے. قراردادیں اسمبلیوں سے پاس ہو جاتی ہیں، لیکن قانون صوبے کا تب بنتا ہے جب گورنر دستخط کرنے دے. محرم دوسرا آ گیا ہے، ان مولویوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی وہ طاقت کون سی ہے جس نے گورنر کو دستخط نہیں کرنے دی. اور خیر آپ نے تو اب آپ سے کیا شکوہ، آپ نے تو ضلع ہی بدل لی ہے نا، لیکن آپ اپنے پرانے ضلع کے اسپیکر صاحب سے واقف ہیں. ان کی پاکستان کے لیے بڑی خدمات ہیں، بلکہ ان کے خاندان کی پاکستان کے لیے اتنی خدمات ہیں جتنی بنو امیہ کی اسلام کے لیے خدمات ہیں. ایک دوسرے نو داد دے لیا جے میں نو نہ دے لیا. انہوں نے انتہا کر دی سرکار. ایم پی ایز کو انہوں نے اپنے چیمبر میں بلا کے کہا کہ اسلام کی خدمت ہے، آپ ووٹ اس کے حق میں دیں کہ جیسے اصحاب محمد کو رضی اللہ کہا جاتا ہے ویسے اولاد کو بھی رضی اللہ کہا. اور ڈیرے کے نوکر میں اور ویڑے کے بیٹے میں فرق ہی نہیں ہوتا. پیچھے رہو گے مجھے دکھ ہوگا، مجھے ایک فکرہ کہنا ہے، یہ کوشش قیامت تک بھی کر لے لیکن یہ کامیاب نہیں ہو سکتے. اصحاب محمد میں اور اولاد محمد میں یہ فرق ہمیشہ رہے گا. صحابی عرش پہ بھی بیٹھ جائے وہ نوکر محمد کا ہے، حسین مٹی پہ بھی بیٹھا رہے وہ بیٹا محمد کا ہے. جیو جب آپ سارے دیں گے آپ جیئیں، آپ زندہ و سلامت رہے. بس آخری کلمات سے میں پریشان تو نہیں ہو رہا. میں نے یہ اسپیکر صاحب والی بات اس لیے کی ہے کہ ان کا بلکہ ان کے بیٹے ہیں مونس الہی، کلین شیو ماڈرن بچے ہیں، ایم این اے بھی ہیں میرا خیال. اگر وہ پڑھے لکھے ہیں، ماڈرن دور سے ان کا تعلق ہے، اگر وہ خالی مونس الہی لکھتے نا جی تو تب بھی چل جاتا تھا، لیکن انہوں نے لکھا چودھری مونس الہی کیونکہ بیٹے چودھری پرویز الہی کے ہیں. اولاد محمد کو رضی اللہ کا، چودھریوں کے بیٹے چودھری ہوتے ہیں اور صلی اللہ کے بیٹے رضی اللہ ہوتے ہیں. کیا کہنے یار، کیا کہنے. آپ جیئے. بہت شکریہ. ہم صرف یہ چاہتے ہیں جو جس کا آخری کلمات سے میں قریب ہو رہا ہوں، جو جس کا مقام ہے اس کا مقام دیا جائے. صحابہ کبار ہمارے لیے محترم ہیں، ہمارے لیے قابل احترام ہیں، لیکن ٹائٹل ان کا رضی اللہ ہے. اور یہ ہم پہ الزام ہے، ہر دور میں مولویوں نے یہ 2 نمبریاں کی ہیں کہ شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے. آج میں کٹھیالہ سیدہ کے اس پروگرام میں مالک بانیان کے رزق بخت میں اتنے اضافے کرے. یہ خوبصورت سے خوبصورت پروگرام ہر سال جاری و ساری رہ سکے. میری اس اپیل پہ دھیان دینا. میں ممبر پہ کیمرے کے ساتھ، اور یہ کیمرہ تو اتنا ظالم ہے یہ ہم مولویوں کو مکرنے بھی نہیں دیتے. میں تو دعا مانگتا ہوں اللہ اگر یہ تیرا سی ڈی سسٹم بننا ہی تھا غدیر ہی پہ بن جاتا. کیا کہنے. مہربانی سر آپ جیئیں.
آپ زندہ و سلامت رہیں جو میں بات کرنے لگا الزام ہے میری قوم پہ کہ یہ صحابہ کی عزت نہیں کرتے. میں اپنے حرفوں کا ضامن بن کے بادشاہ خدا کی قسم ہاں یہ سچ ہے، جو سچ ہے میں وہ بھی بتاؤں. یہ سچ ہے کہ ہم نے صحابہ کے نام پہ چندے نہیں مانگے، ہم نے صحابہ کے نام پہ ووٹ نہیں مانگے، ہم نے دنیا داری کے فائدے حاصل نہیں کیے. مگر میں جہاں تک صحابہ کی عزت کا تعلق ہے، ماتمیوں جتنی عزت صحابیوں کی کوئی کر ہی نہیں سکتا. جتنی عزت شیعہ قوم نے کی ہے نا، میں ابھی دلیل دے رہا ہوں، میں کوئی بیٹھک میں باتیں تھوڑی کر رہا ہوں، میں دلیل دے رہا ہوں. یہ عزت ہے محمد کے صحابہ کی کہ شیعہ مر جاتا ہے یزید کو رضی اللہ نہیں کہتا. میری تائید کرو، میری تائید کرو منڈی والوں. یہ بیسیکلی عزت صحابہ کی ہے. پورا پنڈ بھرا ہوا ہے اور غریب ترین اس پنڈ کا رہائشی کچے گھر میں رہنے والا شیعہ اپنی چھت پہ علی کے بیٹے کا علم لگا کے بیٹھا. وہ مرنا قبول کر لیتا ہے، یزید کو رضی اللہ نہیں کہتا. مہربانی جی، مہربانی مہربانی آپ جیئیں. میری مسلمانوں سے اپیل ہے، کبھی یار ہم ترس گئے ہیں، کبھی ہمیں چھوٹا بھائی سمجھ کے ہی پوچھ لو کہ تم یزید کو رضی اللہ کیوں نہیں کہتے. آپ ہمارے شروع سے بڑے بھائی ہیں. جب ہم ضیاء الحق کے دور میں کافر ہوتے تھے، آپ تب بھی تو ہمارے بھائی تھے. پھر مہینے 8 نہیں گزرے تھے کہ شیعوں کو کسی نے کلمہ بھی نہیں پڑھایا اور مولویوں نے لکھ دیا شیعہ ہمارے مسلمان بھائی. ہم نے نہ مرشد بدلے نہ رہبر بدلے. زندگی کل بھی یا علی مدد تھی، زندگی آج بھی یا علی مدد. جواب سارے دیا کریں. اجازت ہے میں تھوڑی بات کر رہا ہوں آپ سے. اور کبھی ہم سے پوچھو یار تم یزید کو رضی اللہ کیوں نہیں کہتے. وضاحت میں کرنے لگا ہوں. گل کافی ساری باریک ہے، ضروری نہیں تواڈے مولوی تے پرچہ ہی ہوئے تو تانوں سمجھ آؤندی. سادہ بھی سمجھ لیا کرو. میں پھر کہہ رہا ہوں بہت شکریہ. بات کافی ساری گہری ہے. پتہ نہیں 10 بندے سمجھتے ہیں، 20 سمجھتے ہیں، 50 سمجھتے ہیں. میری قسمت ہے ہو سکتا ہے سارا پنڈال ہی سمجھ لے، لیکن بات بڑی گہری ہے. بات واقعی گہری. شیعہ مر جاتا ہے یزید کو رضی اللہ نہیں کہتا. کیوں؟ آپ کہتے ہیں شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے. ہمارے جتنی عزت کس نے کرنی ہے؟ ہم مر جاتے ہیں یزید کو رضی اللہ کیوں نہیں کہتے؟ ہمارا ذہن اجازت نہیں دیتا. جس ملک میں حضرت ابو بکر بھی رضی اللہ ہو. نہیں میں نے پہلے کہا تھا اللہ جانے کتنے بندے دھیان دیتے ہیں. اور جو اسلامی مولوی مسجد میں بیٹھ کے مسلمانوں کے مجمع میں صحابی رسول حضرت ابو بکر کو رضی اللہ کہے، وہی مولوی انہی مسلمانوں میں اسی مسجد میں یزید کو بھی رضی اللہ. اور شیعہ دشمنی میں پاگل نہ بنو، یزید کو لعنت اللہ کہہ کے مرضی کے رضی اللہ بچا لو. آپ جیئیں. ممبر ہے. کچھ بندے کہتے ہیں جی ہمیں، مجھے یاد ہے ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے نارووال شکرگڑھ کے علاقہ میں، جی آپ یہ شیعہ حضرات پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، اسے رضی اللہ کہو، اسے علیہ السلام کہو. ہم سیدھے سادھے مسلمان ہیں، ہمیں شیعوں والی چلاکیاں کوئی نہیں آتی. ہم جس کی عزت کرتے ہیں اسے رضی اللہ. ہم امام حسن بادشاہ کی عزت کرتے ہیں اس لیے انہیں رضی اللہ کہتے ہیں. ہم امام حسین کی عزت کرتے ہیں اس لیے انہیں رضی اللہ کہتے ہیں. میں نے کہا چاچا جی شکر ہے آپ نے حضور نبی پاک کی عزت نہیں کی. فوراً سنبھل کے کہتا ہم اتنے بھی بے وقوف نہیں ہیں، ہم اتنے بھی پاگل نہیں ہیں کہ رسول اللہ کو رضی اللہ کہیں. رسول کو رضی اللہ نہیں کہا جا سکتا کیونکہ حضور پہ ہم درود پڑھتے ہیں. میں نے کہا یہی ہم سمجھاتے ہیں جن پہ درود پڑھا جائے انہیں رضی اللہ نہیں کہتے. کیا کہنے آپ جیئیں. بس بات میں کلوز کر رہا ہوں.
بالکل میرے بات پڑھنے والے بھائی موجود ہیں، میں بات کروں، منبر کوفہ پہ علی تھے تاکہ رضی اللہ اور علیہ السلام کا فرق سمجھ میں آ جائے۔ منبر کوفہ پہ علی علیہ السلام تھے، گفتگو توحید کے بعد رسالت پہ علی علیہ السلام فرما رہے تھے۔ یا مسجد کوفہ کے صحن سے پبلک میں سے ایک بندہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور علی علیہ السلام کو خطاب کر کے کہتا ہے یا علی ہمیں حضور کی ایک حدیث سمجھ میں نہیں آئی۔ علی فرماتا ہے کون سی حدیث ہے؟ کہنے لگا جی حضور کا فرمان ہے کنت نبیم و آدم بین آپ کو یاد ہے؟ بولے میرے ساتھیا، کنت نبیم و آدم، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی و پانی والے پروسس میں تھا، میں اس وقت۔ علی فرماتا ہے کون سی حدیث ہے؟ کہنے لگا کنت نبیم و آدم۔ اللہ جانے ولایت کا لطف کون کون لیتے ہیں، جب اس نے کہا نا کنت نبیم سمجھ میں نہیں آتا، علی فرماتے ہیں کنت ولیم و آدم۔ کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے۔ یہ میں تصور یا خیال پیش نہیں کر رہا، یہ تمہارے مولا کا فرمان بحار الانوار جیسی معتبر کتاب میں موجود ہے۔ علی فرماتا ہے کنت ولیم و آدم بین الماء والطین، جب آدم مٹی و پانی کے درمیان تھا وہ نبی تھا، میں ولی تھا۔ اور جسے شیعہ ہو کہ علی کی ولایت سمجھ میں نہیں آ رہی، اسے چاہیے کہ وہ اپنا شناختی کارڈ بدل لے۔ تمہارا شناختی کارڈ امام جعفر صادق کا نام ہے، فقہ جعفریہ تمہارا ٹائٹل ہے، فقہ جعفریہ۔ اس وقت تھکاوٹیں سارے سال کی تب ادھر نہیں جاتی جب رمضان میں ٹی وی سکرین کی نکر پہ لکھا ہوتا ہے افطار بمطابق فقہ جعفریہ۔ پھر مسلمانوں کے بچے اپنے بزرگوں سے پوچھتے ہیں شیعہ بھی روزے ہوتے ہیں؟ سارے بولے پریشان تو نہیں ہو رہے آپ؟ بہت شکریہ۔ جسے شیعہ ہو کے ولایت سمجھ میں نہیں آ رہی، میں کہہ رہا ہوں شناختی کارڈ بدلنے کا کیوں کہہ رہا ہوں؟ تیرے مولا امام جعفر کا فرمان ہے، سرکار صادق کا فرمان ہے، فرمان سنیے کا لطف لیں گے۔ امام فرماتا ہے مجھے اس بات میں فخر نہیں ہے کہ میں علی کا بیٹا ہوں، بیٹا ہونے پہ فخر نہیں ہے، فخر اس بات پہ ہے کہ میں دادے کی ولایت کا اقرار کرتا ہوں۔ علی فرماتا کنت ولیجن۔ میرے بات پڑھنے والے بھائی موجود ہیں؟ اچھا ماشاءاللہ، کیا اسم گرامی آپ؟ سید رئیس حیدر۔ اچھا ماشاءاللہ، شرازی صاحب مدر شرازی کے بیٹے ہیں جی، رئیس حیدر میرے بات پڑھیں گے۔ میں تقریر روک کے ان کا اعلان کر رہا ہوں۔ میرے وہ بھتیجے بھی ہیں، بیٹے بھی ہیں، میرے بعد ان کا خطاب ہے۔ ذاکر مولوی ایک دوجے دا اعلان شلان کوئی نہیں کرتے، میرا وہ بیٹا ہے، میں اس کا اعلان کر رہا ہوں کہ میرے بعد پڑھے گا۔ مدر شرازی میرے بھائی ہیں، یہ ان کا بیٹا ہے، میرا یہ بھتیجے، لیکن میں اس پہ احسان نہیں کر رہا کہ میرے بعد رئیس حیدر پڑھے گا، احسان نہیں ہے۔ مذہب آل محمد میں بتانا پڑتا ہے کہ میرے بعد کون آئے گا۔ آپ جیو یار، کیا کہنے، میں یہیں پہ بات بس روک رہا ہوں۔ علی فرماتا ہے کنت ولیہ وآدم بین الماء والطین۔ وہ جو کھڑا ہوا پوچھ رہا تھا نا، اس کا دوسرا ساتھی بیٹھا ہوا تھا۔ جب علی نے کہا نا وہ نبی تھا میں ولی تھا جب آدم بھی نہیں تھا، بیٹھے ہوئے نے کھلوتے ہوئے کے پیر کے گٹے پہ ہاتھ مار کے کہا اور پوچھ۔ پہلے بڑے کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، اب چھوٹا کہہ رہا ہے وہ نبی تھا میں ولی تھا، لیکن کھڑے ہوئے بندے نے بھائی کمال کر دی۔ جب علی نے کہا نا کنت ولیم و آدم بین الماء والطین، اس بندے نے کہا یا علی میں مطمئن ہو گیا ہوں کہ جو میں پوچھنے آیا تھا نا وہ بتا بھی آپ ہی سکیں۔ علی فرماتا ہے پوچھنا کیا ہے؟ کہنے لگا حضور پوچھنا یہ ہے کہ سرکار فرماتے ہیں کچھ بھی نہیں تھا، جب تھا ہی کچھ نہیں پھر حضور کہاں تھے؟ علی فرماتے ہیں اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے
کچھ حجاب بنائے، ان حجابوں میں حضور کے محمد کے نور کو رکھا، حجاب قدرت، حجاب عظمت، حجاب عزت، حجاب حیبت، حجاب نبوت، حجاب کبریا، حجاب منزلت، حجاب رفعت، حجاب شہادت، حجاب شفاعت۔ علی فرماتا کسی پردے میں نبی کے نور نے سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا، کسی پردہ میں سبحان ربی العظیم پڑھا، کسی پردہ میں سبحان الملک المنان پڑھا، کسی پردہ میں سبحان ذی الملک والملکوت پڑھا، کسی پردہ میں سبحان من یزول الاشیاء فلا یزول کی۔ علی فرماتا ان پردوں میں جب تصویریں پڑھ چکا، اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے کچھ دریا بنائے، ان دریاؤں میں حبیب کو اترنے کا کہا۔ سب سے پہلے نبی کرو دریا علم میں اترا، علم کے بعد دریا علم میں اترا، علم کے بعد دریا زہد میں اترا، زہد کے بعد دریا تقویٰ، تقویٰ کے بعد دریا خشیت، خشیت کے بعد دریا سیانت، سیانت کے بعد دریا عنابت، عنابت کے بعد دریا مزید، مزید کے بعد دریا صبر، صبر کے بعد دریا رضا، رضا کے بعد دریا وفا، وفا کے بعد دریا حیا، حتیٰ کہ 20 دریاؤں سے جب یہ نور بہلا گیا اللہ کی آواز آئی، تو ہی مخلوق کی اول ہے، تو ہی مخلوق کی اول ہے، تو ہی مخلوق کی اول ہے، تو ہی ختم الرسل ہے۔ اللہ خطاب دیتا رہا، یہ نبی شکرانے کے سجدے ادا کرتا رہا۔ جب اس نبی نے آخری سجدہ سے سر اٹھا لیا، اس نبی کے جسم پاک سے 1,00,000 کے کم 24,000 یہ پسینے کے قطرے گر گئے۔ اللہ نے محمد کا پسینہ ضائع نہ کیا، ایک ایک قطرے کے بدلے میں ایک ایک نبی پیدا کر دیا۔ آدم صفی اللہ بنا، محمد کے پسینہ سے نوح نجی اللہ بنا، محمد کے پسینہ سے موسیٰ کلیم اللہ بنا، محمد کے پسینہ سے عیسیٰ روح اللہ بنا۔ میری مسلمان دانشوروں سے ان پروفیسروں سے میری اپیل ہے، اور جو محمد کے پسینے سے بنتے ہیں ان کا نام کیسے لیتے ہو؟ آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، تیرے بھی کیا کہنے؟ جو محمد کے پسینے سے بنے وہ علیہ السلام ہوتے ہیں، اور جو محمد کے خون سے بنے وہ رضی اللہ کیسے بن جاتے ہیں؟ آپ جیئے، میں یہیں پہ گفتگو تمام کر رہا ہوں، وقت زیادہ ہو گیا، پھر زندگی رہی تو آگے تفصیلات ہو سکتی ہیں۔ یا علی مدد سپردن با خدا۔